نیک لوگوں کو بھی برے لوگوں کو بھی۔ پھر اس کے بعد اعمال کا تلنا ہے، پھر اس کے بعد اعمال ناموں کا ملنا ہے، پھر اس کے بعد پل صراط سے گزرنا ہے، پھر ان تمام گھاٹیوں سے جو کامیاب اور کامران ہوں گے وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ اپنے نیک بندوں کے لیے ان تمام مرحلوں میں آسانیاں پیدا فرما دے، موت آسان ہو جائے، قبر کا معاملہ آسان ہو جائے، قیامت کے میدان میں جیسے حدیث میں آتا ہے کہ بعض لوگوں کے لیے 50,000 سال ایسے ہوں گے جیسے 2 رکعت فجر کی پڑھ لی۔ اللہ تعالیٰ میدان حشر میں ان کے لیے عرش کا سایہ فراہم کر دیں۔ ان مرحلوں میں آسانیاں تو ہیں کہ کسی کو عطا ہو جائیں، لیکن ان مراحل سے گزر کر ہی جنت میں جانا ہوگا، اور یہ مدت کتنی لمبی اللہ ہی جانتا ہے، اور یہ مرحلے کتنے کٹھن ہیں۔ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا شخص جب قبر پہ نگاہ پڑتی ہے تو زار و قطار رونا شروع کر دیتے، داڑھی آنسوں سے تر ہو جاتی، اور کوئی پوچھتا ہے کہ امیر المؤمنین آپ جنت دوزخ کے تذکرے پر اتنا نہیں روتے جتنا قبر کو دیکھ کر آپ کے آنسو بے اختیار آنکھوں سے گرتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اور میں اصل بات یہ ہے کہ آخرت کی جتنی گھاٹیاں ہیں، جتنے مشکل ترین مراحل ہیں، اس میں سب سے پہلا مرحلہ تو قبر ہی ہے۔ یہاں سے آسان گزر گیا تو اگلے مرحلے بھی آسان ہو جائیں گے۔ تو بہرحال ان مراحل سے گزرنا ہے، لیکن جس نے اللہ کے ساتھ سودا کیا اور پھر اپنے سودے میں پکا اور سچا رہا، نہ اس سے پیچھے ہٹا اور نہ اس کے اندر کوئی کمی بیشی کی، اپنے ایگریمنٹ پر، اپنے عہد پر قائم رہا، اور اس نے اپنی جان اور اپنا مال حسب وعدہ اللہ کی راہ میں لٹا دیا، تو اب اللہ کی طرف سے جو جنت کا وعدہ ہے وہ اتنا جلد ہے کہ ہم تصور نہیں کر سکتے۔ اب جس نے اللہ سے کیا ہوا اپنا وعدہ نبھایا تو اللہ تعالیٰ تو پہلے اعلان کر چکے ہیں وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، کہ اللہ سے زیادہ وعدے کو وفا کرنے والا کون ہے؟ اللہ کی طرف سے تو دیر نہیں ہے۔ جس اللہ نے اپنے پیغمبر پر اتاری ہوئی شریعت میں یہ حکم اپنے بندوں کو دیا کہ مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کر دو، جب معاملہ اسی اللہ سے پڑے جس نے یہ حکم دیا ہو، تو اپنی راہ میں پسینہ نہیں بلکہ خون بہانے والوں کی مزدوری ادا کرنے میں کیسے دیر کر سکتا؟ اور وہ مزدوری اس نے خود ہی طے کی ہے، وہ جنت ہے اس کی۔ غزوہ احد میں اسی بات کی وضاحت کرتے ہوئے ایک واقعہ حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ غزوہ احد میں شہید ہوئے تو کافروں نے جس طرح اور مسلمانوں کی لاشوں کا مسئلہ کیا، ان کو بگاڑنے کی کوشش کی، ایسے ہی ان کی لاش کو بھی بگاڑا، یعنی اعضاء کاٹ دیے، ناک کاٹ دیا، آنکھیں نکال دی حلقوں سے، کان کاٹ دیے، پیٹ چاک کر دیا۔ اب ایک آدمی قتل بھی ہو جائے، شہید بھی ہو جائے، مارا بھی جائے، پھر اس کے جسم کو یوں کاٹ دیا جائے تو ایک ایسا اندوہناک سا منظر بن جاتا ہے کہ کوئی آدمی برداشت نہیں کر سکتا ہے میت کی یہ حالت دیکھ کر۔ اب احد کا میدان چونکہ مدینہ کی آبادی کے قریب ہی تھا تو ان کے گھر کی عورتوں نے آ کر جب یہ حالت دیکھی تو ایسی حالت تو مرد بھی ضبط نہیں کر سکتا، چاہے جائے کہ عورتیں،
تو بے اختیار جب روئی ہیں اس حالت کو دیکھ کر، تو اللہ کے پاک پیغمبر نے ان کے بیٹے کو بلایا، جابر ان کا نام تھا، اور فرمایا کہ اپنے گھر کی عورتوں سے کہیں کہ یہاں آ کر روئیں نہیں تمہارے باپ کی لاش پر۔ ایک تو آپ نے یہ فرمایا کہ جب سے تمہارا باپ شہید ہو کر گرا ہے اس وقت سے فرشتوں نے اپنے پروں سے اس کی لاش پہ سایہ کیا ہوا ہے۔ اب اگر آپ اس بات پہ غور کریں تو یہ اعزاز، یہ اکرام، یہ پروٹوکول یہ اس صحابی کا نہیں ہے، عبداللہ بن عامر کا نہیں ہے، بلکہ یہ تو ان کی ڈیڈ باڈی کا اکرام ہے۔ یہ ان کا اس قدر احترام ہے کہ ان پر بھی فرشتوں نے اپنی نورانی پر تانے ہوئے کہ اس کو بھی دھوپ نہ لگے۔ اور خود اس صحابی کا مقام کیا ہے؟ آپ نے انہی کے بیٹے کو مخاطب کر کے فرمایا، یا جابر ما کلم اللہ احدا قط الا من وراء حجاب ولکن کلم اباک کفاحا۔ اے جابر، آج تک اللہ نے کسی سے بغیر پردے کے بات نہیں کی، حتیٰ کہ آپ غور کریں تو نہ کسی نبی سے نہ فرشتے سے۔ جبریل علیہ السلام تک جب اللہ کے احکام سنتے ہیں تو بے شمار حجاب درمیان میں ہوتے، وہ اللہ کا کلام سنتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر جب اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، تو وہاں سے کیا حکم ملا کہ نہیں دیکھ سکتے۔ تو اللہ کے پیغمبر فرمایا کہ آج تک اللہ نے بغیر پردے کے کسی سے بات نہیں کی۔ وَلَٰكِن كَلَّمَ أَبَاكَ كِفَاحًا، تیرا باپ اس کی راہ میں شہید ہو کے گرا ہے تو دیکھنے والی نظروں نے دیکھا کہ وہ زمین پہ گرا ہے، لیکن حقیقت میں اللہ نے اس کو اٹھا کر عرش پہ اپنے سامنے کھڑے کیا اور سارے پردے ہٹا دیے اور فرمایا سلنی اوتک، مانگ کیا مانگتا ہے۔ یہ ہے بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ۔ اور یہ معاملہ کسی ایک کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ حدیث کی صحیح ترین کتاب بخاری شریف میں بتایا کہ ہر وہ مومن جو اللہ کے ساتھ کیے ہوئے اس وعدے کو نبھائے اور اپنی جان و مال اس کی راہ میں لٹائے، ان سب کے ساتھ یہی معاملہ ہوتا ہے۔ ارشاد ارواحہم فی جوف طیر خضر لہا قنادیل معلقۃ بالعرش تسرح من الجنت حیث شاءت، کہ جب بھی کوئی اللہ کی راہ میں اپنی جان لٹاتا ہے اپنے وعدے کے مطابق، اللہ کے دشمنوں سے لڑتا ہے، مارتا ہے اور خود مرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فوراً اسے جنت کی سبز رنگ کی اڑنے والی سواریاں عطا فرما دیتے۔ جو الفاظ کو سامنے رکھیں تو معنی یوں بنتا ہے کہ سبز پرندوں کے قالب میں، یعنی اوپر جو ڈیزائن اور باڈی ہوتی وہ پرندوں کی ہوتی اور اندر وہ اللہ کا جانثار بندہ ہوتا ہے۔ اس کو محدثین نے یوں تعبیر کیا ہے کہ اس سے مراد جنت کی اڑنے والی سواریاں ہیں، جسے آج کے زمانے میں سمجھنا بہت آسان ہے کہ وہ ہوائی جہاز ہے۔ پہلے زمانوں میں سوائے پرندوں کے اس بات کو کیسے سمجھایا جا سکتا تھا، لیکن آج ہوائی جہاز کی ایجاد نے حدیث کے اس معنی کو سمجھنا آسان کر دیا۔ تو اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں جان قربان کرتے ہی اسے جنت کے ہوائی جہاز عطا کر دیے جاتے ہیں، جن کا رنگ اور کلر اللہ نے بتا دیا۔ گرین کلر کے ہوائی جہاز اللہ کی راہ میں اپنی جان اور مال قربان کرنے والے کو دے دیے جاتے۔ تسرح من الجنت حیث شاءت، ان میں بیٹھ کر وہ جہاں جانا چاہے
جنت کی سیر کرتا ہے، اسے کوئی رکاوٹ نہیں، جس جنت میں جانا چاہے ساری اس کی سیرگاہ بن گئی۔ حدیث میں اللہ کے پیغمبر نے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے فرمایا کہ پھر سارے دن کی سیر و سیاحت کے بعد اللہ کا یہ معزز مہمان شام کو جب لوٹتا ہے تو عرش کے نیچے اللہ کی طرف سے اس کے اعزاز میں ڈنر دیا جاتا ہے، عشائیہ دیا جاتا ہے، دعوت ہوتی ہے اللہ کی طرف سے۔ اور پہلے چونکہ بات گزر چکی کہ یہ جو ہوائی جہاز اسے ملتے ہیں جنت کے، معلقۃ بالعرش، یہ جیسے قندیلیں شمع فانوس لٹکے ہوتے ہیں چھت سے، یوں گویا ان ہوائی جہازوں کے جو ہینگر ہیں وہ اللہ کے عرش کے نیچے لٹکے ہوئے، یعنی اللہ کے عرش سے منسلک ہیں، اتنا قرب ہے۔ تو وہیں واپس لوٹتے ہیں اللہ کے عرش کے نیچے واپس۔ اور بعض احادیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عرش جو ہے وہ تمام جنتوں سے بلند و بالا ہے، اور جنت الفردوس کی چھت جو ہے وہ اللہ کا عرش ہے۔ تو جو پہلی ساری جنتوں کو پار کر کے عرش پہ پہنچا ہوا ہو، اس کے مقام کا کیا کہنا۔ تو یہاں بلا کر اللہ پاس بٹھا کر پھر ان کے ناز اور نخرے برداشت کرتے ہیں، ان کے اپنے دست قدرت سے کھلاتے ہیں، پیار کی گفتگو کرتے ہیں، پھر ان سے پوچھتے ہیں تمہاری طبیعت اور چاہت کسی چیز کو ہو تو بتاؤ۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بار بار اصرار پر وہ یہ عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں دنیا میں واپس بھیج دے۔ عجیب بات ہے کہ دنیا میں آدمی ہمیشہ نہ خوشی سے رہتا ہے، نہ اسے ہمیشہ خوشیاں میسر آتی، یہاں تو غم خوشی کے ساتھ ساتھ ملا ہوا چلتا ہے۔ لیکن وہ واپس دنیا میں جنت میں جا کر، جس کے بارے میں قرآن نے کہا لا یبغون عنہا حولا، اور حدیث میں آتا ہے کہ کوئی جنت میں جانے کے بعد جنت سے نکلنے کی خواہش نہیں کرے گا۔ کون پاگل ہے جو جنت میں چلا جائے پھر کہے کہ مجھے باہر نکالو، سوائے ان لوگوں کے جو یہ خواہش کریں گے کہ ہمیں واپس دنیا میں بھیجا جائے۔ پھر کیا کرو گے دنیا میں جا کر؟ تو وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم یا اللہ ہم تیری راہ میں پھر لڑیں اور پھر کٹیں۔ اگر الفاظ پر اور اس خواہش پر ہم غور کریں تو یوں سمجھ آتا ہے کہ شاید جو مزہ اللہ کی راہ میں شہید ہونے میں، کٹنے میں ہے، وہ لطف شاید انہیں جنت میں بھی نہ آیا ہو۔ وہ کیا چیز ہوگی، وہ کیا مزہ ہوگا، وہ کیا مقام و مرتبہ ہوگا جس کا ادراک اور اندازہ وہی کر سکتا ہے جس پہ گزری ہو، میں اور آپ کیا جانیں۔ ہمیں کیا پتہ یہ؟ ہاں اللہ کا پیغمبر جو اللہ کے بھیدوں سے واقف ہے اور جسے اللہ نے ساری دنیا سے زیادہ علم عطا فرمایا، انہیں اندازہ ہوگا شہادت کے مقام و مرتبہ کا۔ اسی لیے تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر، اپنے رب کی قسم کھا کر، آپ نے بھی اس بات کی تمنا کی کہ کاش میں بھی اللہ کے راستہ میں کٹ مروں۔ بڑی مشہور حدیث ہے کہ والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل۔ کہنے والا کون ہے؟ سید ولد آدم، دونوں جہانوں کا سردار، خاتم الانبیاء، سید الرسل، ساقی کوثر، شافی محشر، مقام محمود کے مالک،